الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم عليه سلاما تسليما كثيرا كثيرا آج اس شہر سے دور بستی میں اتنی رونق توحیدیوں کا اتنا اجتماع نوجوانوں کی محنت بزرگوں کے مشورے اور جنہوں نے بنیادی محنت کی تھی ان کی دعائیں ان سب کے بعد اللہ کی رحمتیں یہ آج رونق دیکھنے کو ہمیں نصیب ہو رہی ہے امید کی جا سکتی ہے میں آج کل تو کچھ بیمار ہوں سفر نہیں کر سکتا بڑے مخلص ساتھی جو ہوتے ہیں ان کے حکم کے سامنے نہ نہیں ہو سکتی پھر ہمت کرتا ہوں تو اللہ توفیق دیتے ہیں حاضری ہو جاتی ہے جس زمانے میں سارا ہفتہ دوڑتا رہتا تھا اس محنت کی ادائیگی میں اور بزرگوں کی محنت کی وراثت کو سنبھالنے کے لیے جو دوڑ لگاتا رہا میں
کئی دفعہ ایسا ہوا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو سوچ میں رہتا کہ چلو نہیں جاتے، مگر نہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ساتھیوں کا پیار، دوستوں کی محبت، توحیدیوں کا خلوص، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، تو نکل پڑتا تھا۔ اسی علاقے میں ایک دن میں آ رہا تھا، پنڈی گھیب غالباً پروگرام تھا۔ ان دنوں مجھے گردے کی بڑی تکلیف تھی اور پتھری نے تنگ کیا ہوا تھا، بار بار پیشاب، تھوڑا تھوڑا۔ بڑے ارادے کیے کہ چلو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن بات پھر وہی کہ وہ ارادے رستے میں رہ گئے اور میں نکل گیا۔ کیا قوت تھی جو مجھے نکال لیتی تھی؟ میں سوچا کرتا تھا کہ رب کے دین کی محنت ہے، اس کے اذن کے بغیر تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اس کے دین کی محنت کے لیے جانا ہے۔ ویسے تو پتہ نہیں بیماری ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی، چلو نکلتے ہیں، شاید رحم کر کے اللہ تکلیف ٹھیک کر دے۔ یہ میری تمنا ہوتی تھی۔ تو اس دن بھی میں نکل پڑا پنڈی گھیب آنے کے لیے۔ میرا خیال پنڈی گھیب ہی آنا تھا، اب پوری طرح مجھے یاد نہیں، اسی علاقے میں آ رہا تھا۔ تو فتح جنگ کے قریب جب ہم پہنچے، یہ رستہ ہوتا تھا اس زمانے میں ادھر جانے کا، تو بار بار جو پیشاب آ رہا تھا، وہاں بھی پیشاب کی حاجت، گاڑی روکی، میں پیشاب کرنے بیٹھا، پتھری دڑا کر کے باہر جا گیا۔ نعرہ تکبیر! ولی پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری! وہ پتھری میں نے نہیں نکالی تھی، رب نے نکالی تھی۔ میرے کون سے نالے، میں نے کیا کیا تھا، اس کی رحمت تھی۔ آج بھی ہمارے پاس کوئی وسائل وہ نہیں ہیں جو سرمایہ داروں کے پاس ہوتے ہیں، جن وسائل سے اپنی جماعتوں کے وہ جلسے کرتے ہیں اور اجتماعات کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کے وسیلے کا یقین وہ اتنا زیادہ ہے کہ ساری کائنات کی یہ زر اور دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں جب انہیں کہیں دیکھتا ہوں تو بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اجتماع میں جب یہ آئے ہوتے ہیں، ان کے ہاں پروگرام تھا، اس دن بھی میری طبیعت بڑی خراب تھی، یہ آئے گے وہاں سبوتے میں مولانا بنیادی کے پاس پروگرام تھا، تو یہ تو مرکز ہے، تو وہاں جانا ہی ہوتا ہے، وہاں تو نہ پہنچ گیا اللہ کی رحمت سے۔ اب یہ وہاں پہنچ گیا علماء کو ساتھ لے کر کے، کل تم نے ہمارے پاس جانا ہے۔ تو میں نے اپنی حالت دیکھ کے نہ کر دی، میں نے کہا یار میں نہیں جا سکتا، مہربانی کرو مجھے معاف کر دو۔ یہ اٹھ کر چلے گئے ناراض سے، تو ایک صاحب علم بندہ میرے کان میں کہنے لگا، شاہ جی جی اتنے نہ گیا تو کاری مر جانا دے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ تیری رحمت شامل ہونی چاہیے، مجھے ہمت دے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اللہ نے پہنچا دیا، جیسے آج رونق ہے، اس سے کہیں زیادہ رونق تھی وہاں، میں حیران ہو گیا تھا۔ یہ توحیدی ساتھیوں کا خلوص، یہ ہمارے وسائل کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ ان کے خلوص سے ہی اللہ کی رحمتیں مجھ جیسے کمزور کو کھینچ لاتی ہیں دوستوں سے ملاقات کے لیے، اور اسی کی رحمتیں ساری سازشوں کے باوجود دن بدن
بزرگوں کی اس وراثت کو اور مضبوط کیا جائے، پہلے سے اور تگڑی ہو رہی ہے۔ آج نوجوان میرے آگے آگے موٹر سائیکل لے کر دوڑ رہے تھے۔ مولا عالم شیر صاحب اللہ ان کو خوش رکھے، صحت دے تو عنایاں دے، ان کے بیٹوں کو بھی اللہ طاقت و ہمت اور زیادہ عنایت فرمائے۔ یہ میرے آگے آگے دوڑ رہے تھے سکوٹروں پہ، تو میں نے مولانا سے عرض کیا، میں نے کہا بزرگوں نے محنت کی تھی، آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ خود کبھی آنکھوں سے اس رونق کو دیکھتے، لیکن وہ تو مشکلوں میں ہمارے لیے رستے ہی صاف کرتے رہے۔ آج جو رونقیں ہیں یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے، انہوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جو ہم جیسے نالائق بھی آج اس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ محنت کوئی چھوٹی محنت نہیں جی، یہ پیغمبروں کی محنت ہے، یہ پیغمبروں کی محنت ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی محنت، اس کے لیے مارے کھانے کی محنت، یہ پیغمبروں کی محنت ہے۔ اس محنت کی ابتدا رکھنے والے اور اس کے لیے محنت کرنے والے پیغمبر کے سچے وارث تھے۔ جیسے میرا اللہ پیغمبر کو کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ میرے ان بزرگوں کی زندگی میں پورا نقشہ موجود تھا۔ روکنے والے روک رہے تھے، راستے میں کانٹے بچھانے والے بچھا رہے تھے، گولیاں چلانے والے چلا رہے تھے، گردن پہ چھریاں چلانے والے چلا رہے تھے، لیکن یہ میرے مشائخ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم، یہ کہہ کر میرے رستے کے کانٹے صاف کرتے رہے۔ میں اللہ کی رحمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھ جیسے نالائق کو غلام اللہ خان اور عنایت اللہ شاہ کے وارثوں میں کھڑا کر دیا۔ وہ پیغمبر کے وارث تھے، آج کی نوجوانوں نے توحید و سنت ان وارثوں کی محنت کی وارث ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر و مرشد سید عنایت اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں بزرگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس قافلے کو سلامتی سے اپنی اولاد کے سپرد کیا، اور میں ان نوجوانوں کو اپنے دلی یقین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان کی قرآن سنانے کے سلسلے میں مشکلات سے رب نے ان کو اپنی رحمت کی پناہ میں رکھا، اس راہ پہ ڈٹے رہنا اور دوڑتے رہنا، تم مشرکوں پہ حملہ آور رہنا، تم جھوٹی روایتوں کے مقابلے میں
قرآن کی روشنی کو پھیلاتے رہنا. میرا یقین ہے کہ جیسے کل ان کی حفاظت کی گئی تھی آج میرا رب تمہاری بھی حفاظت کرے گا. کوئی قبروں کا پجاری تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا. مردوں سے مانگنے والے زندہ خدا سے مانگنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مردوں سے ڈرنے والے جی مردوں سے ڈرنے والے مردوں سے ڈرنے والے ایمانی زندگی کو جوانیاں دینے والا قرآن سنانے والے مردوں سے ڈرنے والے ان کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتے ہیں؟ غالب پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ کل شیخ القرآن زندہ باد تھا آج نوجوانوں نے توحید و سنت زندہ باد. نعرہ تکبیر نوجوانوں نے توحید و سنت اب راج کرے گی اب راج کرے گی. ہر چڑھتا سورج کی کرنیں قائد انقلاب پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری سبحان اللہ. زندہ باد تو وہی ہیں جو محنت کر گئے اور بنیاد ڈال گئے. جی ہم تو سپاہی ہیں اپنے آپ کو سپرد کر رکھا ہے رب کے. اور جو لوگ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں وہ انہوں نے کنڈا نہیں لگن دیں. وہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی فتوحات کے گراف کو اور اونچا کرتا ہے. جی سبحان اللہ. بزرگوں نے یہ رونق نہیں دیکھی تھی. لاہور میں ایوان اقبال میں جب کنونشن ہوتا ہے بہت بڑا حال ہے. وہ سارا اوپر سے نیچے تک بھرا ہوتا ہے. تو ایوان انقلاب کی انتظامیہ جو ہے وہ ان کو کہتی ہے یار اتنے بڑے 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 سیاسی جلسے ہوتے ہیں یہ جال نہیں پڑھیا جاتا جس طرح مولوی تسی آ کے پڑھ دیتے ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے. کیوں نہ ہوگی اللہ کی رحمت. اس کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس. اس کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم فلا خوف علیہم یحزنون. جو ربنا اللہ کہہ کے ڈٹ جاتے ہیں انہیں قبروں کے پجاری قطن نہیں ڈرا سکتے. وہ کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے. جی یہ قبروں کے پجاریوں کو تو روز اپنا مستقبل خطرے میں نظر آتا رہتا ہے. میری توحید کے مبلغوں کو میں اللہ خوشخبری دیتا ہوں کہ جہاں تک کل کی بات ہے میں آج اعلان کرتا ہوں میری جنت تمہاری ہو گئی. جی یہ لا یحزنون کا ترجمہ کر رہا ہوں. دوسری آیت میں اس سے واضح لفظ موجود ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی. یہ اللہ ہی میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا. یہ گرامر کے مطابق قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. جی ربنا خبر ہے اللہ مبتدا ہے. یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے. مبتدا پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں ہوتی ہے.
جب کبھی ایسا بولنے والا کر دے کہ خبر کو پہلے کر دے مبتدا کو بعد میں لے جائے تو پھر اس کا معنی ہی سے ہوتا ہے ہی کے بغیر نہیں پھر ہوتا ان الذین قالوا ربنا اللہ جی جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی اصل فکر ہے اللہ ربنا یا ربنا پہلے چلا گیا اللہ بعد میں آ گیا معنی بن گیا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ بول دیتے ہیں کوئی نہیں بہت بڑی ترجمہ کر کے پہلے میں پکوایا سی کہ بولن گے کوئی نہیں چپ چاپ سنی بیٹھے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ڈرانے والوں نے ڈرایا مارنے والوں نے مارا رستے میں کانٹے بچھانے والوں نے بچھائے تیروں سے آزمائے گئے گولیوں سے ڈرائے گئے لیکن جب اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہی پھر ساری رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ثم استقاموا اس اپنی بات پہ ڈٹ گئے پکے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تتنزل علیہم الملائکہ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے یہ چھوٹا وعدہ نہیں ہے یہ چھوٹا انعام نہیں ہے تتنزل علیہم الملائکہ یہ پیغمبروں سے وعدہ نہیں پیغمبروں کے سچے وارثوں سے وعدہ کیا جاتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ جی میری تسلی نہیں ہو رہی ابھی دل چاہتے اس کو مزید واضح کرو سیدھی سی اتنی بات ہے میں اپنے فرشتے اتارتا ہوں تمہاری جنگ میں شامل کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑی روشنی ہے نا اینو ذرا اس ڈوکر تے تھلے کرو اے چہرے منو نظر نہیں پہ آندے اس روشنی نو تھوڑا کو نا تو اس ڈوکر تے نیواں کرو یار اللہ راضی ہوئے جے کوئی ہونے تے الیکٹریشین تے ذرا توجہ کرنا چلیے خیر وہ ہوتا رہے گا میری طرف دیکھیں میں آپ کو سناؤں آپ میری سنیں اور اللہ قبول کرے سبحان اللہ جی ثم استقاموا گلے اتے چھڑیاں چلیا شیخ چپ نہیں ہویا اور آواز اونچی کر دیتی ثم استقاموا عنایت اللہ شاہ دے گولیاں چلیاں سارا مجمع نس کے اندر بڑھ گیا چھپ گیا عنایت اللہ شاہ سینہ تان کے بیٹھا رہا یہ ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ لفظی معنی تو میں نے پہلے کیا ہے اب سنیے گا کیا کہنے چلا او مسلمانوں تمہارے نبی کے زمانہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں کیا مصیبتیں آئیں تم نے کیا مشکلیں دیکھی مکی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی مار پیٹ سے بھری ہوئی بدنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے مومنوں کے جسموں گئے مدنی زندگی 10 سال کی
لیکن لڑائیاں 12 اور 13 میرا خیال سمجھ نہیں آئی بات. سبحان اللہ. 10 سال میں 12 اور 13 لڑائیاں. جی 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 12 اور 13 لڑائیاں جب آمنے سامنے ہوتی تھی جماعتیں تو کئی دفعہ ایسا ہوا استقامت والے تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے, مقابلے والے غیروں کے پجاری مردوں کے مانگت بہت زیادہ ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں میں اللہ کے قبضے میں, آنکھیں 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 یقللوہم فی اعینکم. تم تعداد میں تھوڑے تھے, مشرک تعداد میں زیادہ تھے, لیکن میں نے تمہاری آنکھوں کو اس طرح مسحور کر دیا کہ وہ بہتے تھوڑے نظر آنے لگے, اور وہ جب تم کو دیکھتے تھے تو تم انہیں اپنے سے زیادہ نظر آنے لگے. یہ زیادتی کیسے ہوئی؟ تتنزل علیہم الملائکہ. تتنزل, ذرا زور سے کہیے تتنزل. جو لوگ کہ ہمارا رب اللہ ہی. جی جی آج پاکستان میں جتنی دینی جماعتیں ہیں ان سب میں سے یہ والے پیغام اور یہ نعرہ صرف اشاعت التوحید کا ہے. نعرہ تکبیر, جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. اس نعرے کو اپنی جوانیوں سے توانائی صرف نوجوانان توحید و سنت بخش رہی ہے. ماشاءاللہ. ثم استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا. میں جب جا کر لنچن ہوتے ہیں پنڈی میں لاہور میں تو وہاں لوگوں گاڑیوں پہ جب آتے دیکھتا ہوں جی حیرانی بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ یقین میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جن کے پاس دنیا کے وسیلے نہیں ہیں انہیں رب کھینچ کھینچ کے لگا رہا ہے, اور جنہیں وہ کھینچ کھینچ کے لائے انہوں دی کانڈ نہیں لگن دینا. سبحان اللہ حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. سبحان اللہ. ایک چٹی داڑھی والے نے نعرہ ماریا جی, تھی بولے ہی کوئی نہیں, وہ بہنیاں چٹیاں والے بیٹھے ہو, تھی تو بول پاتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی اچھا جوڑ ہے, تقریر کرنے والا بھی چٹی داڑھی والا, نعرے مارنے والے چٹی داڑھی والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی جب ثم استقاموا ہوا تو میں اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا اور کل تسی کہنے سو انسانوں کو خلیفہ کیوں بنا دیتا ہی, ایک دم پیدا کیتے ہیں اسی کدوں دے سجدے پہ کرنے ہیں, کدوں دے قیام پہ کرنے ہیں, کدوں نے تیری حمدہ تجید پہ کرنے ہیں. انہوں پیدا کر دے ہی اپنی خلافت دا اعلان کر دیتا ہی تے سانو انہوں دا نوکر بنا دیتا ہی. ساڑیاں جڑیاں ڈیوٹیاں دسیاں نہیں اوتھوں تے پتہ لگتا ہے اے بڑیاں لڑائیاں کرنگے.
کھبے ہاتھ تھلے کوئی نہیں سبحان اللہ کر دے میں تے لائٹ والے انہوں بھی آکھیا پتہ نہیں وہ ستے نہیں ہو رہے کردے ہی نہیں کہ تواڈے تے لائٹ چہرے منوں نظر آؤں پر سبحان اللہ تے کیتی رکھو تسی بھی ایتھے ہی ہو سبحان اللہ سبحان چلو چھوڑو ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی کدو دے لگے ہو میرے حمدے کرن کدو دے لگے ہو میرے گیت گان کدو دے لگے ہو میرے سجدے بلا ریا کرن سبحان اللہ سجدے بلا ریا کرن کدو دے سجدے کرن لگے ہوئے ہو میں دیکھنا پیا لیکن سن لو اور سن لو کل دیا گلہ تہانوں نہیں پتا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کل دیا گلہ کھپیا تھلیو بول پا وہ خیر ہے کل دیا گلہ تہانوں نہیں پتا اس واسطے کہ میرے علمہ دی گل ہے عالم و مالا تعلمون میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں ذرا کل تو آنے میں دو کل کو ذرا کل کو تیرا یار کیمرہ ہی ٹھیک نہیں پہ ہوندہ کڑی کڑی اٹھنے ہیں کڑی کڑی پہنے ہیں اللہ راضی تھی بھی بہ جا بیٹھ جائیے اللہ راضی ہوئے اب بڑے چمکتے چہرے منو ویکھن دا یار بیٹھ جاؤ نیچے بابر کھڑے نہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انی اعلم ما لا تعلمون تسی کی جانو کل کی ہونا ہے ذرا کل تی آن دیو میرے محبوب نو تے آلین دیو تکبیر شان محمد الرسول اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا کل تو آنے میں دو تمہیں ماننا پڑے گا یہ لڑائیاں نہیں کریں گے جہاد کریں گے سبیلنا 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 یہ لڑائیاں نہیں کریں گے یہ جہاد کریں گے وہ وقت آیا محبوب خدا مسلمانوں کو لے کر میدان میں نکلے تعداد تھوڑی تھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کی دعائیں قبول کی فرشتوں کو حکم دے دیا بڑے ہو گئے سجدے تلوار پھڑ لو کہ جا جا کے بدر وچ لڑنا شروع کر دیا تکبیر اسرار قرآنی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید والسنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں ہم مشرکوں کو جب تلوار مارنے لگتے تھے تو ہماری تلوار ابھی رستے میں ہوتی تھی کہ ان کی گردنیں کٹ کے پہلے نیچے گئی جی 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 ہاں مجاہدوں ایک بات یاد رکھو تم مجاہد ہو مجاہد کو فتح فرشتوں کی مدد سے نہیں من نصر الا من عند المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کورس میں ہی پورا کر سکنا اور نہیں ہے کوئی صحیح پورا کر سکنا
داڑھی پاوے کڈی بھی چٹی ہوئے منو بھی اللہ نے توفیق دیتی جی چلیے یہ کورس بھی کاری لے بڑا خوبصورت کورس ہے میں کہوں گا حاجت روا آپ نے کہنا اے خدا اے خدا جی جی من نصر اللہ من عند اللہ سبحان اللہ اللہ ما اللہ یہ ما اللہ بھی ہی کا معنی دیتا ہے فرشتیاں مدد نہیں دے گی دی میں اللہ ہی دی مدد ساجے جی توحیدیوں کا کورس اس کا ترجمہ ہے من نصر اللہ حاجت روا کاللہ مشکل کشا کاللہ حاضر و ناظر کاللہ عالم الغیب کاللہ دورو نیڑیوں پکارا سن والا کاللہ مردے نہیں مردے مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت سبحان اللہ سبحان اللہ کھڈے بڑے ہیں یار اتنے ایڈا سونا نعرہ مارنا کسی نے پتہ ہی نہیں لگتا ادھر بدان جا کے مار جا ودیا نعرہ مارنا ہی کرسی چھڑتا نعرہ صحیح لگے گئے کرسی میں جفا مار کے نعرے مارنے پہ یہ نہیں نعرے صحیح لگے سبحان اللہ سبحان اللہ میری تو مجبوری ہے بڑھا ہو گیا کرسی بغیر گزارا نہیں ہوتا میں نعرے مارتا رہنا تو سنتے رہنے نے جواب آمدہ رہنا اللہ دی رحمتہ نے سبحان اللہ من نصر اللہ من عند اللہ مدد صرف اللہ ہی کی مدد صرف اللہ ہی کی مدد صرف ہے اللہ ہی کی مدد صرف ہے اللہ ہی کی مدد صرف ہے اللہ ہی کی اس مدد کی ظاہری شکل کیا تھی میں نے فرشتے اتار دیا ہے مومن زیادہ نظر آنے لگے استقامت والے زیادہ نظر آنے لگے اوے میرے نبی کے سچے وارثو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں استقامت تم دکھانا فرشتے میں اتار دوں گا آج بھی ہو سکتا ہے جنگ بدر کا سما پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنگ بدر سے ایسا پانسا پلٹتا تھا کہ قیامت تک کوئی طوفان کوئی عذاب کوئی فرعون کوئی پلیت مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے آخری زمانے تک قرآن موجود رہے گا نبی کی سنت موجود رہے گی اس کی وجہ سے قیامت رکی رہے گی جب سنت اور قرآن اٹھ گیا پھر قیامت آئے گی لوگوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں سنیے کیا کہنا چاہتا ہوں کیا منوانا چاہتا ہوں کیا مانتا ہوں کیا رنگ دیکھنا چاہتا ہوں انسانی زندگیوں میں کیا دہائی دے دے کے پکوانا چاہتا ہوں سبحان اللہ پکوانا یہ چاہتا ہوں جی دولت سے وسائل سے تعداد سے بے شک جی سمجھ آ رہی ہے میری گل کے لیے دل سمجھ آ رہی ہاتھ کھڑا کرو تاکہ میری دولت سے وسائل سے زر سے زمینوں سے کرسیوں سے قدراتوں سے قلعوں سے قلعے تو یہودیوں کی بھی بڑے مضبوط تھے جی 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 قلعے تو یہودیوں کے بھی بڑے مضبوط تھے میرے مرشد نے اپنے علی کی آنکھوں پہ لب لگایا
سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار چلانے میں، میزائل چلانے میں پہلا کام تو آنکھ کرتی ہے نا، کیا کرتی ہے؟ بول دیتے ہیں کوئی نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدر میں بدر میں نبی کی تھوک نے علی کی آنکھ کو سبحان اللہ بدر میں اللہ کی رحمت سے مومنوں کی آنکھوں میں کافر تھوڑے ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ بدر میں بدر میں اللہ کی رحمت سے جس کا ظاہر فرشتوں کا نزول بنا، اللہ کی مدد کی شکل بن گئی، آنکھیں روشن ہو گئی، آنکھیں بولو آنکھیں بولو آنکھیں روشن ہو گئی تو تلواریں بھی چل پڑی، واسا پلٹ گیا، بہتیاں دیا لاشاں بھی بہتیاں ہو گئیاں، تے تھوڑے اندے نعرے توحید دے اونچے ہو گئے۔ یہ ہے جنگ بدر۔ لیکن کہنا کہ چاہتا ہوں، خیبر کی جنگ میں نبی نے اپنے علی کی آنکھوں پہ لب لگایا، سبحان اللہ اپنے علی کی آنکھوں پہ بول دیتے ہیں کوئی نہیں، لب لگایا، آنکھیں روشن ہو گئیں تو یہودیوں کا قلعہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ آج تک رسوا ہو رہے ہیں، امریکہ کی مدد سے تھوڑی سی جگہ ملی ہے، اب وہ ایک بڑا سٹی اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ جی بدلہ لے رہے ہیں مسلمانوں سے، انہوں نے ہمیں خیبر سے نکالا تھا، ہم انہیں غزہ سے نکالیں گے۔ لیکن ایک توحیدی کی دعا یہ ہے، اللہ غزہ میں فلسطینیاں لواد رکھی کہ کوئی علی پیدا کر جڑے انہوں نے قلعے توڑ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امریکہ تے بھکھا ہو گیا ہے، ابتدا ہو گئی ہے، جناب نے یہ کوئی فکر لگی اسی بھکھے ہو گئے اسی بھکھے ہو گئے اسی بھکھے ہو گئے۔ تو ویسے بھکھے چودھری زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، رجے پھر کچھ بہتر ہوتے ہیں کچھ، لیکن بھکھے بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح زخمی شیر خطرناک ہوتا ہے، ان کے بھکھے چودھری بھی بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں لوگوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امریکہ بھی بھوکا چودھری ہے جڑا اسرائیل نو تھپیاں مار مار کے اسلحے دے دے کے، انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈوبنے کی باری امریکہ اور یہودیوں کی ہے۔ انشاءاللہ دور سے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ میں مانگت صرف ایک اللہ، میں مانگت ایک فوجی جوان آیا جو اللہ دا مانگت ہے، ایک فوجی جوان آ گیا ہے اللہ دا مانگت ہے، قرآن دا حافظ ہے جی، جو بندیاں کو مدرسیہ میں چھو قرآن یاد کیتا سو تو پھر سعودی وہابیاں کو جا کے پکایا سو جی جی جی۔ میرا خیال ہے مجھے کہنے دو، سعودی توحیدیوں کو جا کے پکایا سو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قرآن
بخشی جب حملہ کرنے لگا انڈیا میں تو 2 رکعت نماز صبح کی پہلے ادا کی اور سب سے کروائی. نعرہ تکبیر المدد المدد پاکستانی افواج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امریکہ کی تھپکی سے ہندوستان پاکستان کو چپ کرانے نکلا تھا تاکہ یہودیوں کے معاملے میں پاکستان بولے نہ، مداخلت نہ کرے. لیکن یہ 2 رکعتیں پڑھ کے جب حملہ ہوا تو آج دنیا نے دیکھا سعودیہ کی دولت اور پاکستان کی فوج اکٹھی ہو گئی. اب دنیا میں دہائی پڑ گئی ہے، یہ تیسری بڑی طاقت دنیا میں جنم لے چکی ہے. اللہ اکبر. جی 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 جی. ایک جنرل پہلے موحد آیا تھا، جنرل ضیاء الحق. افغانستان میں لڑی فوج ہماری، روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جی جی جی. جب سے معاہدہ ہوا ہے کفر کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اب انگریزی اور مغربی جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ دہائیاں ڈال رہے ہیں کہ اب یہ پاکستانی فوج ان کا پیسہ استعمال کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے نکل کھڑی ہوئی ہے. اب یہ مضمون چھپ رہے ہیں دنیا میں، اب یہ خطرہ بن گیا ہے. اللہ اللہ میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ہے، اگر یہی جرنیل رہا اور یوں ہی نمازیں پڑھ کے رب سے مانگ کے ہم لڑتے رہے، ہندوستان کے بھی ٹکڑے ہوں گے، اسرائیل نیست و نابود ہوگا اور امریکہ سمندر برد ہو جائے گا. نعرہ تکبیر! اسرائیلی کتے! اسرائیلی کتے مردہ آباد! اسرائیلی کتے! اسرائیلی کتے! اسرائیلی کتے! سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پاکستان کی شان ہے. میں کبھی کبھی جب مشکلیں یہاں آتی ہیں نا، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو میرے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اتنے زنا بھی بے باپیا ہوتا ہے، چوریاں بھی بے باپیاں ہوتی ہیں، قتل بھی بے باپے ہوتے ہیں، ڈاکے بھی بے باپے لگتے ہیں، عصمتاں بھی بڑیاں پیاں لٹدیاں نے. چنگے پرے دولت مند اپنی جنانیاں ننگا کر کر کے لوگوں کو وکھان لگے ہیں، اپنی ہتھیاں ننگا کر کر کے مغرب کی نقل کر لگے ہیں. کوئی کل سیدھی تو نظر نہیں آتی. یہ پاکستان بچا ہوا کس لیے؟ لا الہ لا الہ الا اللہ. کیسے بچا ہوا ہے؟ لا الہ جی کیسے بچا ہوا ہے؟ لا الہ لا الہ جی کیسے بچا ہوا ہے؟ لا الہ. میں ایک مجذوب توحیدی اکثر کہا کرتا ہوں، پاکستان بنا اس طرح تھا کہ جو بند کے مشائخ نے جو صرف ایک اللہ کی پوجا اور ایک اللہ کی سچی حقیقی حکمرانی کی دہائی دیتے تھے، مارے کھاتے تھے، انگریزوں نے ڈال ڈال کے جیلوں میں سولیوں پہ چڑھا چڑھا کے مشائخ دیوبند کی قربانیوں سے پاکستان کا وجود پیدا ہوا. سر بلند نعرہ تکبیر علماء دیوبند کی صحیح وارث جماعت جمعیت اشاعت التوحید والسنہ. میں اگلی گل کرنی تھی، انہوں نے نعرہ پہلے ہی ٹھوک دیتا ہے. ماشاءاللہ. ویسے خوشی ہوندی ہے
کہ ادھر ایک کرسی تے بیٹھے نعرے ماردا کسی نے پتہ ہی نہیں لگتا، ادھر ساڈا حافظ نعرے ماردا پورا مجمع پیچھے رہ جاندا، کلے دی آواز اونچی ہو۔ اللہ حفاظت کرے اپنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشائخ دیوبند نے مالٹا کی قیدیں کاٹی، مشائخ دیوبند سولیوں پہ چڑھے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 100 علماء دیوبند ایک ایک دن میں انگریزوں نے سولی چڑھائے۔ جی یہ مردو کے نام سے کھانے والے تھے، ختمات ہی پکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی شکر سے پہلے دیاڑے دا تھے، ہوں بھی یہ کوئی ہے۔ علماء دیوبند نے قربانیاں دی، پاکستان وجود میں آیا، یہ اللہ کا انعام تھا۔ جی سرمایہ دار اقتدار پہ براجمان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود نعرہ یہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ بتاتا تھا کہ پاکستان مشائخ دیوبند کی قربانیوں کے سلے میں حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر افغانستان میں لڑائی ہوئی، پھر افغانستان میں لڑائی ہوئی۔ جو جنرل قیادت کر رہا تھا وہ دیوبندی تھا، موحد تھا۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ غلام اللہ خان کے درس قرآن میں شامل ہوا کرتا تھا۔ جی غلام اللہ خان کے دورہ تفسیر میں باقاعدہ شامل ہوا کرتے تھے۔ جی جب بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا تھا نا جنرل ضیاء نے اور قبضہ کیا تھا، تو ہماری نمازیوں میں ایک میجر تھا ریٹائرڈ، مسجد کا چپڑاسی کہتا ہوں پڑوسی، وہ مسجد ہماری میں نمازیں پڑھتا تھا، لیکن نماز پڑھی آیا چلا گیا، بڑی آکڑی چوندے نا فوجی پہ میں ریٹائر ہوتا میں، کبھی اس کی میری بات چیت نہیں ہوئی تھی، اسلام دعا گل بات نہیں، بالکل مسجد کے پڑوس میں 5 وقت نمازیں پڑھتا تھا، نمازی تھا، لیکن میری اس کی کبھی سلام دعا اور بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ جس دن جنرل ضیاء نے اقتدار پہ قبضہ کیا، ٹی وی پہ اس کی تقریر آئی، اس زمانے میں ٹی وی تھوڑے سے ہوتے تھے، وہ مسجد سے دور ایک محلے میں ایک ہمارا توحیدی گھر تھا، ان کے پاس ٹی وی تھا، تو میں وہاں گیا، جا کے اس کی تقریر سنی میں نے جنرل ضیاء کی، ماشاءاللہ۔ لیکن مجھے سواد نہیں آیا۔ آخر پہ آ کے تھوڑی جنی مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن محنت رائے گا نہیں ہے، آخر پہ تھوڑی جنی گل، پہلے یہ ساریاں گلاں ہو رہے، مجھے کو سواد نہیں آیا، خیر چلے آئے، اصل کا وقت تھا، نماز پڑھی آ کے، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ میجر جو کبھی مجھ سے سلام بھی نہیں لیتا تھا، بھج کے میرے کو لایا، انہوں نے کہا شادی مبارک ہوئے دے، میں حیران کی ایک آدھی مبارک دینے کا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انقلاب آ چکا ہے، کیا ہو چکا ہے، شادی مبارک ہوئے دے، وہ تقریر سنی تو مجھے کو پتہ لگا کہ نے قابو کر لی ہے، اچھا شادی مبارک ہوئے دے، میں کہا میجر صاحب قادی مبارک تسی اج پہ دین دے ہو، کہنے لگے یہ جنرل ضیاء جس پلٹن میں بھرتی ہوا تھا میں اس کا استاد تھا، یہ میرے زیر نگرانی پلٹن تھی، اس میں تھا، یہ جوانی میں بھی تہجد کا عادی تھا، اور بس کر یار بے بھی جا، تیرا قد بڑا لمبا ہے، پرابلم میں بھی ایک ساتھ نال پئی ہے، یا ادھر ادھر کر لے، انہوں سامنے کھلو جانے، اللہ دیا بندے، اللہ تیرے تے راضی ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بڑی خوشی میں کہ یار شکر ہے کوئی سچا تہجد دا عادی بندہ آیا ہے،
جی جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ تہجد دی نماز بڑی طاقتور نماز ہے تہجد دی نماز ہے بڑی طاقتور نماز ہے قرآن ہی چل رہا جس نے نبی دیاں مشکلات تے تسلیاں دے دے نا جی سن دو پہ سن دو پہ سبحان اللہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ ہمارے امام نمازوں میں یہ قرآن مجید بڑا پڑھتے ہیں. یہ سب جو رکوع ہے ذرا کچھ آسان سے اس میں متشابہ نہیں ہے تو اس لیے اکثر یہ پڑھتے رہتے ہیں. جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نبی نو تسلیہ پہ دے دینے اے مشرک سرمایہ دار جننے مرضی تنو جھوٹے تے سنہری خواب دکھاندے رہن انہوں تے اعتبار نہیں کرنا. اعتبار میرے وعدے تے کرنا ہی جے میری وعدے تے اعتبار کرنا ہی میری مدد چاہی دیا تے 5 وقت دیا نمازاں قائم کیتی رکھی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. تے فجر دی نماز ہی جو پڑھی کہ سوہنا قرآن پڑھیا گل میرے فرشتے بھی عرش چھڑ کے تیرا قرآن سنن آ جان تا من سواد آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا خیال ہے کڑک مسئلہ نہیں ہو رہا آپ کو مزہ نہیں آ رہا. مزہ مجھے نہیں بھی آندہ جب تک کڑک نہیں ہونا چھگڑا میں بھی کوئی نہیں فکر نہ کروں. قبرہ وچ مردے قبرہ وچ مردے میری بھی روٹی تقریر دی ہضم نہیں ہوتی جب تک کڑک مسئلہ نہ آوے تھے. سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے. جی سبحان اللہ. ایک بات تو کڑک کر رہا ہوں جنرل ضیاء کے زمانہ میں وہ شاہ القرآن کے دروس سننے والا جنرل تھا. ایک موحد جنرل تھا. روس بڑی طاقت تھی اس کو شکست ہو گئی. آج ہمیں ایک پھر نمازی اور سعودی توحیدوں سے قرآن سیکھنے والا ایک موحد جرنیل آیا ہے فوج کے اوپر. اللہ نے پہلی مبارک پاکستانیوں کو دی ہے. لائے انڈیا دے میزائل تے امریکہ دیاں تھپکیاں دھریاں رہ گئیاں جے جس نے ساڈے میزائل پھردے سن پہ اٹھا تے مودی نو چھپن دی جگہ کو نہیں ساڈے ملتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اللہ کی پکار کرنے والوں کی قربانیوں سے یہ پاکستان وجود میں آیا تھا. ایک اللہ کی قربانی ایک اللہ کے نام کی قربانی ایک اللہ کے مانگنے والوں کی لڑائیوں سے روس کے ٹکڑے ہوئے. انشاءاللہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ہوں گے اور انشاءاللہ توحیدی نوجوانوں کی ایک اللہ کی پکار سے مشرکان نے بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مشرکوں کی موت آئی مشرکوں کی موت آئی مشرکوں کے لیے کار خدا مشرکوں کے لیے کار خدا. اے نعرہ منو نہیں چنگا لگتا ہے. توحیدیوں کے لیے فضل خدا. نعرہ ٹھیک خیر منو کتھے بنا کڑے آجے اللہ دی رحمت دی بڑائی رکھو. یہ ٹھیک ہے. توحیدیوں کے لیے فضل خدا. سب کریں دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دیتے ہیں. 5 وقت دی نماز پڑھتا رہی قائم کرتا رہی. قائم کرنا میرا پڑھنا نہیں ہوتا. قائم کرنا میرا ہوتا ہے نمازی بنانا. 5 وقت کے نمازی بنانے کی محنت میں لگے رہنا. کہ صبح دی نماز سونا سونا قرآن پڑھنا. تے آخری گل وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
قرآن کے حافظ موجود ہیں، غلط پڑھوں تو مجھے ٹوک دے. آخری ٹکڑا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کی اٹھ کے تہجد بھی پڑھیا کر. 5 وقت دیاں نمازاں، قرآن دیاں تلاوتاں، دعائی جی قرآن دیاں تلاوتاں تے تہجد دیاں نفلاں تے دعاواں، اے اگر کردہ رہے ہوں میں آج اعلان کرنا مقام محمود تیرا ہو گیا. جب عصا کا رب کا مقام محمودا جی منگیا کر رب کو رب ادخلنی مدخل صدق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں یہ امریکہ کو شکست دیڑی دے نعرے آنا جلوساں دل نہیں دے کام ہونا. یہ اسرائیل نو ٹوٹے ٹوٹے کرنا چاہتے ہو، مکانا چاہتے ہو تے جلوسوں سیاسیاں نال کم نہیں دے ہونا. نسخہ ہے ہوئی آزمانا پڑنا ہے. پکار کلے پکار کلے پکار کلے پکار کلے پکار کلے. 5 وقت دیا نمازاں وچ بھی پکار کلے، تہجد دیا نمازاں وچ بھی پکار کلے تے قرآن دیا تلاوتاں وچ بھی پکار کلے. اللہ دی پھر لڑن نکل پو منو بلاندے رہیو، میں فرشتے گھلدا رہواں گا تتنزل علیہم الملائکہ. تھکتے نہیں ہوں گے؟ جنہیں نہیں تھکے ہاتھ کھڑے کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تیریاں سچیاں پکاراں نال فتح ہوندیاں نے جی جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ. یہ گل آسمانہ تو آواز مار سنی سی میریاں پکاراں کریا کرو میں تمہیں فتح دیندا رہواں گا. 1 لاکھ پیغمبر یہ کیوں کر لیں گے؟ سبحان سوچو اللہ نا میرے سوال تے. 1 لاکھ پیغمبر انہوں نے تکلیفاں، انہوں نے آزمائشاں، انہوں نے قربانیاں، انہوں نے ہجرتاں، ان کے مسائل، ان کی مشکلیں. پھر یہ کیوں ہے؟ محبوب بھی کہتا ہے، محبوب بھی محبوب بھی کہتا ہے محبوب بھی کہتا ہے محبوب بھی کہتا ہے محبوب بھی کہتا ہے محبوب بھی. تے مکے دے کتے تیرے محبوب نو پاگل پاگل کہندے نے تے پھر چپ کر کے بھی بیٹھا رہنا. تسی بھی چپ کر کے ڈر گئے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے پیغمبر میں اس واسطے کہندا جے امت محمد کریم تسی تے خوش قسمت ہو، میرا پیغمبر نہیں بھیجیا تواڈے ال، پیغمبراں دا سردار بھیجیا ہے. سبحان اللہ پیغمبراں دا پیغمبراں دا پیغمبراں دا پیغمبراں دا پیغمبراں دا پیغمبراں دا سردار بھیجے. گل تے ہوئی پکواندا پیا کہ پکار کلے سجدہ کلے رکوع کلے قیام کلے مدہ وچ بلانا کلے. بدر دیاں فتح کلا، احد دیاں فتح کلا، خیبر دیاں فتح کلا. اللہ ظاہر کوئی وسیلہ سامنے ہو سکتا ہے لیکن فتح دین والا کلا اللہ. جی اے مسئلہ میں قرآن ہی تے پکوایا ہے لیکن پیغمبراں نو بھیج کے انہاں نو مجاہداں دے اگے کھڑا کر کے انہاں نو مجاہدہ دے اگے کھڑا کر کے انہاں نو مجاہدہ دے اگے کھڑا کر کے مجاہدہ دے اگے کھڑا کر کے میں سبق پکوانا چاہنا کہ میری پکار نال فتح تے ملدیاں نے
لیکن پکار کرنے والے انہاں سونے نمونیاں دے تابعدار ہونے چاہیے انہاں سونے نمونیاں دے تابعدار ہونا چاہیے بول دیتے ہیں کوئی نہیں انہاں سونے نمونیاں دے انہاں سونے نمونیاں دے ان جو تابعدار ہونے چاہیے کہ تابعدار تیر پہ پھینک دائے مشرکوں ہوتے کلم کلا اور کوئی ساتھی بھی ہوتے ارد گرد نہیں وہ تیر پہ سٹتا ہے تو میرا سونا پیغمبر اپنے تیر انہوں پھڑائی جاندہ ہے لہن ماری جا میرا سونا پیغمبر انہوں تیر پھڑائی جاندہ ہے لہ سجنہ ماری جا سارے صحابی سارے مسلمان جدو نبی نر گل کر لگ دے سن تے نبی نو پہلے کہنے سن یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوئے میری یہ گل چھڑیوں ذرا اللہ اللہ لیکن وہ مجاہد جو پھینک رہا تھا نبی کا سچا تابعدار تیر اسے نبی اپنے تیر پکڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا او سعد تیرے اتے میرے ماں باپ قربان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب ایسے تابعدار یہ نعرے لگاتے میدان میں کودے اور ان کی قیادت کرنے والے میرے سچے مانگد ہوں تو پھر کایا پلٹ ہوتی ہے شکست فتح سے بدلتی ہے پھر یہ قانون داخل ہوتا ہے کم من فئت بس کر دیا سبحان اللہ سے کر دے کوئی نہیں کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ غلبہ مجاہد سردار اور تے موحد آگیا تھے پاکستان دے مسلمانوں تُسی بھی قبران دے پوجی چھڑ کے قبران مردیہ کو منگنا چھڑ کے او مولیاء اور جاہلاؤ تُسی بھی مولویانوں سمجھاؤ ایک دوجہ نو اے مردیانوں سنان دیا وکالتا کرن دی بجائے اے پکواؤ مسلمانانوں پکارا سننے والا کلا پکارا سننے والا کلا پکارا سننے والا کلا جب پاکستان کی اکثریت پکارے اللہ کی کرنے لگ گئی امریکہ دے ٹوٹے نو مرد منو خدا مرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد و توحید کا نعرہ لگا رہے تھے حافظ صاحب یہ میرے ایک مجذوبانہ پڑھ کا ترجمہ کر رہے تھے میں کہا کرتا ہوں دیوبند نہ ہوتا مشائخ دیوبند کی قربانیاں نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا اور آج اگر اشاعت و توحید نہ ہوتی تو دیوبندیت بھی ختم ہو چکی ہوتی جمعیت اشاعت و توحید و سنہ ماشاءاللہ آج بھی اگر اشاعت و توحید نہ ہوتی تو دیوبندیت ختم ہو چکی ہوتی دیوبندیت ختم ہو چکی ہوتی تو پاکستان کا وجود ختم ہو چکا ہوتا جی سنو اگر پاکستان بچا ہوا ہے تو صرف توحیدیوں کی وجہ سے صرف توحیدیوں کی وجہ سے اسی لیے توحیدی کہتے ہیں جنہیں قبرہ دی پوجا منوانی ہے قرآن دی کو آیت دسو جنہیں مردیاں نو سننا منوانا ہے اور تو آڈے چوٹیاں فتویاں نہیں سی مننا تو قرآن دی آیت دسو قرآن دہائیاں پاندہ ہے جن کو یہ پکارتے ہیں قبروں والوں کو ہم عن دعائہم غافلون سارے پاکستانی لڑ کے بھی مردیاں نو گلان لگتا ہے کہ قیامت علیہ دن میں انہوں نے منہ تو اخوان گا سانو کوئی نہیں سی پتہ ہے کہ بک بک کرتے رہے نعرہ تکبیر اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم کافرین
جی لوگو اشاعت التوحید کی یہ بات مان لو، کریا کریا پہنچاؤ، بستی بستی پہنچاؤ، ملکو ملکو پہنچاؤ، جی لوگوں کو منواؤ۔ جس دن یہ بات تمہاری مان لی گئی اس دن اللہ تمہاری دعائیں پیچھے نہیں پلٹائے گا، تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو نازل کر دے گا، اس طرح جیسے تمہیں خوبصورت نمونہ دینے کے لیے وہ نبی دیا، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما حریص علیکم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ میرے اس نبی کو جی جی بول نہیں سکتا، تمہیں اگر مشقت میں ڈالے رب کے کسی حکم پہ عمل کرنا تو عزیز علیہ، دباؤ بڑھ جاتا ہے لیکن چپ رہتا ہے، انہوں کنج آکھے ایک ہی حکم دکھائی جنہوں لوگوں نے مننا اوکھا ہوتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے عزیز علیہ وہ اس میں بوجھ بن جاتی ہے، حریص علیکم۔ آج پوری ترجمہ کر دیا کہ بس کر دیا؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے چاہتے ہو پورا کرائے نو، حریص علیکم، حریص علیکم، کوئی چیز تمہیں مشقت میں ڈالے تو اس پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اور اگلی بات سنو، حریص علیکم، جدو بھی رو رو کے میرے کو منگتا ہے تو اپنے واسطے نہیں تو اڈے واسطے منگتا ہے، سبحان اللہ، کتنے دلوں سے نبی سجدے میں گر کے امتی رب امتی رب امتی، اللہ نے فرشتے نے کہا جاؤ جا کے سنو کی پہ آگے بتاتے ہیں ایسی شاہ بادشاہوں دے رحمتان دے انداز ہوندے نے، جاؤ سنو کی پہ آگے، انہوں نے جا کے رپورٹ دیتی اللہ پہ کہندے رب امتی رب امتی رب امتی، جاؤ اسے جا کے تسلی دے دو میں تمہاری امت کے بارے میں تمہیں دکھیا نہیں ہونے دوں گا، قیامت کے دن سارے جنتیوں کا نصف تیری امت ہو، حدیثوں میں چوتھا حصہ آتا ہے سارے تو ہندی کو پس ہے کہ تیری کلی امت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو میں تو انہوں پیغمبر دے دیتا ہے، سارے پیغمبر تے سارے ولی تے سارے شہید جنت داخلے دا حکم ہو گیا، داخل ہونا چاہن گے دروازے نہیں کھلن گے، جدوں تو اڈا نبی آئے گا ادھر تے تاں دروازے کھلن گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث میں نے کیوں سنائی؟ یا اللہ کہنا چاہتا ہے تم سے قرآن اللہ کی توحید پکواتا ہے، قرآن اللہ کی اللہ کی حاکمیت اللہ کی توحید قرآن پکواتا ہے، جب یہ پک جائے تو میں جنت میں داخلے کا مستحق ہو جاتا ہوں، لیکن جنت میں داخلہ ملتا ہے محمد کریم کی قیادت سے، مصطفیٰ کی قیادت
اور جے رب دیاں رحمتاں لینیاں جے تے نبی دیاں سفارشاں لینیاں جے تے نبی دی سنت تے پکا ہو جائے جے جنت دے داخلے دا مستحق ہونا جے تے قرآن دے مسئلہ توحید تے پکا ہو جاؤ جڑے ہو جاؤ گی ہاتھ کھڑے کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یار ایک گرم کٹو ہو گئی دعا ٹھیک ہے ایک گرم کٹ جاتے دے ذرا چکر کے